قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عدنان بڑائچ۔ پروگرام قرآن سے روحانی علاج میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج ہمارے ساتھ اسلامی اسکالر قاری عبدالباسط سلفی صاحب موجود ہیں۔ آج ہم ان سے پوچھیں گے کہ انسان بیمار کیوں ہوتا ہے اور بیماری میں انسان کو کیا کرنا چاہیے۔ السلام علیکم قاری صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی قاری صاحب۔ عدنان بھائی، یہ بہت اہم سوال ہے کہ انسان کو بیماری کیوں آتی ہے۔ جی، اللہ تعالیٰ انسان سے محبت کرتے ہیں اور 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتے ہیں، بے شک۔ پھر اللہ انسان کو بیماری کیوں دیتے ہیں؟ سوال ہے، انسان بیمار کیوں ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ جس سے بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں اس کو بیماری دیتے ہیں۔ اچھا، بیماری سے ہوتا کیا ہے؟ انسان بیمار ہوتا ہے، اکثر ہمارا مسئلہ یہ ہے، ہم بیماری میں آ کے مایوس ہو جاتے ہیں، بالکل، اور مایوسی کفر میں لے جاتی ہے ہمیں۔ بیمار ہو گیا، بیماری آ گئی، صحابہ کرام اگر بہت زیادہ ان کو ٹائم ہو جاتا وہ بیمار نہ ہوتے تو ڈھونڈتے کہ کیا وجہ ہے، کیونکہ بیماری آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ انسان سے بلائی کا ارادہ کرتا ہے تو اسے ایک بیماری بھی دیتا ہے، کسی مرض سے گزارتا ہے اسے۔ اچھا، مقصد کیا؟ اس بندے کے گناہ جھڑ جائیں، اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں اور اس کے درجات کو بلند کر دیا جائے۔ ایک بیماری کا مقصد یہ ہے۔ اچھا، دوسرا، یہ بیماریاں، پریشانیاں، تکلیفیں، یہ چھوٹی چھوٹی تکالیف ہیں۔ فَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ یہ بیماری دینے کا مقصد، چھوٹی بیماری، چھوٹی تکلیف، یہ دنیا کے چھوٹی مصیبتیں ہم اس لیے دیتے ہیں کہ تم بڑی تکلیف سے بچ جاؤ، آخرت کے بڑے عذاب سے بچ جاؤ، اور اس لیے دیتے ہیں تاکہ تم لوٹ آؤ۔ اچھا، اللہ کا مقصد ہے، تم پر بیماری آئی ہے، پریشانی آئی ہے، تو اس کا مقصد ہے کہ تم اللہ کی طرف رجوع کرو۔ اس کا مقصد ہے اللہ تم سے پیار کرتا ہے اور اللہ چاہتا ہے آج تمہیں چھوٹی تکلیف، چھوٹی بیماری سے گزرنا پڑ جائے، کل قیامت کے دن بڑی تکلیف اور بڑی بیماری سے بچ جاؤ۔ بالکل، اللہ کا ایک مقصد ہے۔ صبر کی تلقین کی گئی ہمیں۔ بیماری میں انسان کیا کرے؟ بیماری کی شدت کیا ہوتی ہے؟ بیمار انسان جس کو تکلیف ہوتی ہے اس کی شدت کیا ہوتی ہے؟ اور یاد رکھیں، بیماری کو جتنا زیادہ انسان محسوس کرتا ہے اتنی زیادہ اس کو لگتی ہے۔ اچھا، اللہ کا قرآن کہتا ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، انسان کو اس کی استطاعت سے زیادہ تکلیف نہیں دی جاتی، بالکل، تو اس پر وہ صبر کر لے کیونکہ اس کی استطاعت کے مطابق ہے۔ انسان کو اتنی ہی تکلیف دی جاتی ہے جتنی پر وہ صبر کر سکے، جتنی وہ برداشت کر سکتے ہیں۔ اس کی برداشت کے مطابق۔ تو صبر کرنے والوں کے لیے کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں صبر کرنے والوں کے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ جو صبر کرتا ہے اللہ فرماتے ہیں ان اللہ مع الصابرین، اللہ ان کے ساتھ ہے۔ بے شک، تو پتہ یہ چلا بیماری، بخار، تکلیف، پریشانی، دکھ کچھ بھی ہے وہ ہمارے فائدے میں ہے۔ اللہ کا ایک مقصد ہے، اللہ انسان سے محبت کرتے ہیں۔ انسان کو کوئی بھی مسئلہ بنتا ہے وہ بے مقصد نہیں ہوتا، اس کے پیچھے ایک مقصد ہوتا ہے۔ ادھر اللہ کا کیا مقصد ہے؟ دو مقصد ہیں، ایک تو میرا بندہ جو ہے وہ گناہوں سے پاک ہو جائے، دوسرا مقصد کہ میرے بندے کو دنیا میں تکلیف مل جائے، آخرت کی تکلیف سے بچ جائے۔ بالکل، گناہ جھڑتے ہیں، گناہ معاف ہوتے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صبر کی تلقین کی ہے۔ فرمایا طاعون کی بیماری کے بارے میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں پھیلی، فرمایا جس علاقے میں یہ بیماری پھیلے اس علاقے سے جانا آنا چھوڑ دو، اس علاقے میں باہر والے باہر رہیں، اندر والے باہر نہ آئیں، اور باہر والے اس علاقے میں نہ جائیں۔ بالکل، اور فرمایا اگر یہ بیماری آ جاتی ہے، کوئی بھی بیماری ہے، فرمایا اس پر صبر رکھو اور اللہ سے بہتری کی امید رکھو، کیونکہ انسان خود اس کو تبدیل نہیں کر سکتا۔ بالکل، انبیاء کو بھی بیماری آئی ہے۔ ایوب نبی کیا فرماتے ہیں؟ انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، اللہ کو پکار رہے ہیں،
اللہ مجھے بیماری آ گئی، تو رحمان رحیم ہے، اللہ سے رحم مانگ رہے ہیں، اللہ سے فضل کا سوال کریں۔ اگر بیماری، پریشانی، تکلیف آ جائے تو اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے، مایوس نہیں ہونا، اللہ سے مانگنا ہے، اللہ سے دعا کرنی ہے، اللہ اس بیماری کو دور کر دیں گے۔ بالکل۔ ادھر میں ایک واقعہ بیان کرتا ہوں۔ جی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک عورت آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ صحابی فرماتے ہیں، ایک صحابی دوسرے صحابی کو بتا رہے ہیں کہ کیا تم نے جنتی عورت کو دیکھنا ہے؟ اس نے کہا ہاں ضرور، کیوں نہیں؟ فرمانے لگے وہ جو عورت جا رہی ہے وہ جنتی عورت ہے۔ کہنے لگے تمہیں کیسے پتا؟ وہ صحابی بتانے لگے کہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی تھی، اس کو مرگی کے دورے پڑتے ہیں۔ اچھا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے دعا کیجیے اللہ تعالیٰ میری یہ تکلیف کو دور کر دیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر تم اس پر صبر کرو تو اس کے بدلے اللہ تمہیں جنت دیں گے۔ سبحان اللہ۔ اس نے کہا خوشی سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں صبر کرتی ہوں۔ ہمیں یہ سبق ملا کہ بیماری میں صبر کرنے والے کے لیے جنت ہے، بیماری میں صبر کرنے والے کے لیے درجات کی بلندی ہے، بیماری میں جو صبر کرتا ہے اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اور جو مایوس ہو جاتا ہے وہ کفر کر بیٹھتا ہے۔ بالکل۔ بیماری انسان کے لیے بہتری لاتی ہے۔ اس عورت نے جب کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں صبر کر لوں گی، اتنا بڑا مجھے اجر مل رہا ہے میں صبر کر لوں گی، لیکن ایک دعا میرے لیے ضرور کیجئے کہ مجھے جب دورہ پڑتا ہے میں بے ہوش ہو جاتی ہوں، میرے پردے کا خیال نہیں رہتا، میرا پردہ اتر جاتا ہے، اللہ سے دعا کیجئے کہ میرا پردے کی میری حفاظت رہے، میرا کہیں مجھے یہ نہ ہو کہیں بازار میں مجھے دورہ پڑے اور وہ میرا پردہ کھل جائے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو گارنٹی دی تھی، اس کو گارنٹی مل گئی کہ صبر کرنے پر تجھے جنت ملے گی، تو اس نے صبر کیا۔ جو بیماری میں صبر کرتا ہے اس کے لیے جنت ہے، جو بیماری میں صبر کرتا ہے اس کے لیے کامیابی ہے، اس کے اللہ تعالی درجات کو بلند کر دیں گے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایک صحابیہ کے پاس گئے، ان کو بخار تھا، اچھا، وہ سخت بخار، اور بخار کو وہ برا کہہ رہی تھی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بخار کو برا نہ کہو، فرمایا یہ تو تمہارے گناہوں کو معاف کروانے کے لیے آیا ہے، اس کو برا نہ کہو۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایک مریض کی تیمارداری کے لیے گئے تو وہ بھی بہت بیمار تھا، بیماری سے ناخوش تھا، مایوس تھا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا حدیث قدسی ہے، خوش رہو، اللہ فرماتے ہیں یہ بخار مومنوں کے لیے آگ ہے دنیا میں، لیکن یہ مومن کو جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے ہوتا ہے۔ اب جس بندے کو دنیا میں جہنم کی آگ سے بچنے کا ذریعہ مل جائے وہ کتنا خوش نصیب ہے۔ بالکل۔ اس لیے بیماری کو برا نہیں کہنا، یہ بات یاد رکھیں، بیماری کو برا نہیں کہنا، ہر انسان پر بیماری آتی ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ جس سے بھلائی کا ارادہ کرتے اس کو بیماری میں سے گزارتے ہیں۔ آزمائش ہے، بالکل ایسے ہی۔ مقصد کیا ہے؟ گناہ کم ہو جائیں، مقصد کیا ہے؟ انسان کے درجات بلند ہو جائیں، مقصد کیا ہے؟ اس کو جنت مل جائے، مقصد کیا ہے؟ کہ دنیا کی یہ تکلیف برداشت کر لے، یہ چھوٹی تکلیف سے گزر جائے، بڑی تکلیف سے بچا لیا جائے۔ بے شک۔ اور دوسرا مقصد، انسان کو بیماری آتی ہے، ہمیں کہا گیا ہے کہ صبر کرنا ہے۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ کسی نفس کو، کسی جان کو اس کی استطاعت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتے، بالکل۔ تو اس کو برداشت کرنا ہے، اس پر واہ ویلا نہیں کرنا۔ ایک عورت، اس کا خامد فوت ہو گیا، اچھا، قبر پر رو رہی ہے، واہ ویلا کر رہی ہے، کلمات کچھ کہہ رہی ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے قریب سے گزرے، آپ نے فرمایا صبر کرو اور اس پر اجر کی امید رکھو۔ صبر کی میں بات بتانے لگا، صبر کرو اور اجر کی امید رکھو۔ اب اس عورت نے آگے سے جواب میں کہا کہ تم کیا جانو میری تکلیف کو، اگر یہ تم پہ گزری ہوتی
تو پھر تمہیں پتہ چلتا ہے یہ کتنی تکلیف دہ بات ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام چلے گئے، بعد میں اسے بتایا گیا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو تم نے یہ بات کہہ دی۔ وہ گئی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس اور جا کر معافی مانگنے لگی اور کہنے لگی کہ آقا مجھے پتہ نہیں چلا، ہاں آپ کے کہنے پر اب میں صبر کرتی ہوں۔ فرمایا اب صبر نہیں ہے، صبر وہ پہلا ہی ہے، اب تو تم نے رو رو کر اپنے آپ کو تھکا لیا ہے، اب تو صبر آ ہی جانا ہے۔ تو صبر پیدا کرنا، اپنے آپ کو مضبوط کرنا، یہ بھی ایک بہت بڑی بات ہے۔ اور جو بندہ صبر کرتا ہے بیماری میں، اللہ تعالیٰ اس کو اجر بھی دیتے ہیں اور اس کی بیماری کو بھی ختم کر دیتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ قاری صاحب۔ جی ناظرین، اگلے پروگرام میں اگلے سوال کے ساتھ آپ کے سامنے پھر حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم